السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ما اسألكم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، ان هو الا ذکر للعالمین، وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین کرام، یہ سورت سعد کی آخری آیات مبارکہ ہے۔ گزشتہ خطبے کے دوران بھی آپ سن رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے، قل ما اسألكم علیہ من اجر، کہ اے میرے محبوب کہہ دیجیے کہ میں تم سے کچھ بھی اجر نہیں طلب کرتا۔ یہ جو میں تمہیں اللہ کی آیات سنا رہا ہوں اور اللہ رب العزت کے احکامات تمہیں پہنچا رہا ہوں، میرا تم سے کوئی مطالبہ نہیں کہ اس کے بدلے میں مجھے کچھ دو، یا مجھے کوئی اقتدار، یا مجھے کوئی منصب، یا کوئی اعزاز وہ دے دو۔ میں کچھ نہیں کر رہا، تم سے کسی چیز کا سوال نہیں، صرف ایک چیز کا سوال ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، سب یہی کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور کوئی میرا تم سے مطالبہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ آپ نے اپنی ذات گرامی کے ہی لیے نہیں، بلکہ آپ نے تو یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ میرے پاس اگر کچھ ہے بھی تو وہ سب صدقہ ہے، وراثت اس کی نہیں ہے۔ لا نرث ما ترکنا صدقہ، یعنی میرے پاس اگر کچھ ہے تو وہ بھی میں نے اللہ کی راہ میں دے، نہ میری بیویوں کو کچھ ملے گا، نہ میری اولاد کو کچھ ملے گا، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے آگے بھی ایک حکم فرمایا کہ جو میری آن اولاد ہے میرے بعد بھی ان کو صدقہ نہیں دینا۔ نہ صرف یہ کہ میرا مال ان کے لیے نہیں، بلکہ تم بھی یاد رکھو میرے بعد میری آل اولاد اس کو تم نے صدقہ نہیں دیا۔ آل سے مراد یہاں علماء نے بیان کیے ہیں کہ آل عباس، آل عبد المطلب، ان کی اولاد، ان کا تعلق ناتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے
اپنے بعد بھی اپنے خاندان اور قریبیوں کے لیے مال لینے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑ. اللہ اکبر کر. اس سے آپ اندازہ کیجیے کہ آپ کے دل و فکر میں داعیہ اصل کیا تھا. مال کا مطالبہ ہے، جاہ و جلال کا مطالبہ ہے، کسی اقتدار اور کسی عہدے کا نہیں، گھر تجوریوں سے بھرنے کا نہیں، بلکہ مطالبہ اور مقصد حیات صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی اور اللہ رب العزت کی معبودیت، اس کا اقرار کرنا. اللہ اکبر. اور اس کے بعد فرمایا وما انا من المتکلفین، کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں، بناوٹی باتیں کرنے والوں میں سے نہیں. جو بات کہہ رہا ہوں من جانب اللہ کہہ رہا ہوں. میں کوئی بناوٹی باتیں کرتا ہوں اپنی طرف سے بنا کے کہتا ہوں، بلکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میں جو بھی دین کے حوالے سے کہتا ہوں وہ اللہ کے حکم سے کہتا ہوں. اللہ مجھے حکم فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ بتلا دو تو میں وہ مسئلہ تمہیں بتلا دیتا ہوں. وہ مسئلہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہو یا وہ مسئلہ حدیث میں بیان ہوا ہو، کیونکہ جبرائیل امین نبی علیہ السلام کے پاس صرف قرآن مجید لے کے نہیں آتے تھے، قرآن کے علاوہ بھی دین کی باتیں لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے. حضرت احسان فرماتے ہیں کہ کان جبرائیل ینزل علیہ بالقرآن بالحدیث کما ینزل بالقرآن، کہ نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل قرآن جس طرح لے کے آتے تھے، اسی طرح قرآن کے علاوہ بھی جو احادیث کے درجے میں ہیں وہ احادیث بھی جبرائیل ہی لے کے آتے تھے. نبی علیہ السلام اپنی طرف سے بات دین کے حوالے سے نہیں کہتے. یہ اپنی منمانی کرنے والے نہیں تھے، بلکہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے تھے. اور اللہ نے ہی آپ کو نبی اور اپنا نمائندہ اور اپنا رسول اور پیغمبر بنایا تھا. اس لیے آپ اسی چیز کے مکلف تھے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور میری ڈیوٹی اور میری ذمہ داری کیا ہے. اللہ اکبر کبیر. یہ جو تکلف ہے اس کی دو حیثیتیں یا دو نوعیتیں. تکلف اصل میں کس کو کہتے ہیں کہ جو کام مشقت سے اور تسنع سے کیا جائے، تسنع سے کیا جائے اور مشقت سے کیا جائے، بناوٹ کے طور پر، دکھلاوے کے طور پر کیا جائے. اور اس کی دو صورتیں جس طرح کہ علامہ راغب رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات القرآن میں بیان کیا. فرماتے ہیں کہ ایک صورت یہ ہے کہ انسان مشقت برداشت کرتا ہے، تکلیف برداشت کرتا ہے. کس لیے؟ تاکہ یہ عمل میری عادت ثانیہ بن جائے، یہ کام کرنا میرے لیے مشکل نہ رہے. جس طرح مجاہد کو جہاد کے لیے تیار کیا جاتا ہے اور بہت سی مشقتوں اور تکلیفوں سے انہیں گزارا جاتا ہے، یا جس طرح گھوڑے اس وقت جہاد میں کام آتے تھے تو گھوڑوں کو تسمیر کیا جاتا تھا، بھوکھا پیاسا رکھ کے خشک چارہ دے دے کے ان کو سکھایا اور سکھایا جاتا تھا. نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، جب 9 سال کا ہو تو مار کے بھی اس کو نماز پڑھاؤ اور اس کا بستر علیحدہ کر دو. اب یہ 9 سال اور 7 سال حالانکہ اس پر نماز فرض نہیں ہے، یہ بچے کو نماز کی تلقین اور تاکید اور نمازی بنانے کے لیے، تاکہ بچپن ہی سے اس کے دل و دماغ میں یہ بات رچ بس جائے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، یہ کام میں نے کرنا ہے. جن گھرانوں میں اولاد کو یہ تربیت نہیں ہوتی، اولاد ان کی نماز نہیں پڑھتی، اور وہ کیوں نہیں پڑھتی کہ خود والدین نہیں پڑھتے،
جب والدین نہیں پڑھتے تو اولاد بھی نہیں پڑھتی، اور پھر نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے؟ ساری زندگی بغیر نماز کے گزر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حکم ہے بچوں کے حوالے سے، ان کو مشقت کے طور پر اٹھایا جاتا ہے، اٹھو بیٹا نماز کا وقت ہو گیا ہے، آج کی سردی کے دنوں میں بھی۔ تو یہ بھی کس کے لیے ہے؟ تاکہ یہ نماز کی عادت ان کو پڑ جائے۔ تو ایک مشقت وہ ہے کہ جس کو آئندہ کے لیے اپنی عادت بنانے کے لیے، اپنا پختہ عمل بنانے کے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں نا یہ عمل تو اس کا عادت ثانیہ بنا ہوا ہے، اس کو یہ کام کرنے کے لیے کوئی مشقت ہی نہیں محسوس ہوتی۔ اور واقعتاً اللہ الجلال والاکرام نے فرمایا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بہت مشکل ہے، بڑی بھاری ہے، لیکن جو مخلص میرے بندے ہیں، جو میرے بندے ہیں، اطاعت گزار ہیں، ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ اب نماز کتنی مشکل ہے آپ خود سوچ لیں۔ ہمارے ماحول میں یعنی دل کٹتا ہے اور افسوس کر افسردہ ہوتا ہے کہ مسلمان کہلانے والے کلمے کے بعد جو سب سے پہلی چیز نماز ہے اس سے بالکل غافل ہے، اور بلا مبالغہ 95% اس سے بے خبر، پرواہ ہی نہیں۔ اب جمعے کا دن بھی آپ دیکھ لیں، بازار سے گزر کے آتے ہیں، جیسی ریل تیز ہوتی ہے دوسرے ایام میں، گھنٹے گھر کے ارد گرد وہی کیفیت، کوئی شعور ہی نہیں ہے، کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ آج جمعے کا روز ہے اور ہم نے جمعہ ادا کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، کہ جمعے کے روز کا غسل ہر بالغ پر واجب ہے، ہر بالغ پر واجب ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو جمعے کا روز بالغ ہیں اور غسل کرتے ہیں؟ غسل چھوڑ کے جمعے کی نماز پڑھتے ہیں۔ آپ ارد گرد کا جائزہ لگا لیں، اور یہ جمعے کا دن ہمارے لیے گویا کہ اسی طرح عبادت کا دن ہے جس طرح کہ یہود کے لیے ہفتے کا دن عبادت کا دن تھا، جس طرح یہود کے لیے ہفتے کا دن عبادت کا دن تھا۔ لیکن انہوں نے اس میں ہیلے سازی کی اور بعد نہ آئے، چوری چھپے مچھلیاں پکڑنے اور تجارت کرنے سے، تو اللہ الجلال نے انہیں خنزیر اور بندر بنا دیا۔ آپ سنتے رہتے ہیں، بندر بنا دیا اللہ سبحانہ، آنے والی نسلوں کے لیے انہیں ایک مثال بنا دیا۔ اللہ اکبر، عبرت ناک ان کا انجام دکھا دیا آنے والوں کے لیے۔ اور یہ تو اللہ سے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی دعائیں ہیں کہ یا اللہ میری امت پر اس قسم کا عذاب نہ دینا جس قسم کی پہلی امتوں پر عذاب آیا ہے۔ یہ تو نبی علیہ السلام کی دعائیں ہیں، ورنہ جمعے کی حرمت جس طرح اب پامال ہو رہی ہے، کیا ہم اسی سزا کے اس وقت مستحق قرار نہیں دیے جا رہے ہیں؟ ہمیں کچھ سوچنا چاہیے۔ علماء نے اس بارے میں جتنا کچھ لکھا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ ذو الجلال نے جو فرمایا اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہمیں بس پیسے چاہیے، مال چاہیے، جائز ہو ناجائز۔ اللہ نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب اذان ہو جائے جمعے کی جلدی کرو، پہنچو جلدی مسجد اور بیع و شراء کاروبار چھوڑ دو۔ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، لیکن ہم چھوڑنے کی بجائے بھرپور کاروبار کرتے ہیں، کام چھوڑنے کی بجائے بھرپور کاروبار کرتے ہیں، اور کوئی ملال اور کوئی افسوس ہمارے دل میں نہیں ہوتا، بالکل کوئی احساس ضیاع ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہے خطرناک مسئلہ، اور یہ کیفیت ہے کہ دلوں پر ایسا دھبا سیاہی کا لگ چکا ہے کہ جس میں گناہ کا احساس ہی نہیں رہتا۔ حدیث میں آتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایک آدمی جمعہ چھوڑتا ہے اس کے دل پر نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا چھوڑ دیتا ہے اس کے وہ نقطہ اس سے کہیں آگے بڑھ جاتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے پھر بڑھ جاتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے تو سارے دل پر سیاہی پھر جاتی ہے، اور اب اس کے لیے نیکی نہیں گناہ وہ کام کیا جاتا ہے جو اس کے دل میں آتا ہے، جو اس کے مزاج میں آتا ہے وہ کیے جا رہا ہے۔ کیا ہمارا ماحول اور ہمارا معاشرہ جو اس وقت کلمہ گو کہلاتا ہے وہ کیا اسی کا مصداق ہے یا نہیں؟ ہے ایمانداری سے سوچیے، کیا اللہ کے ہاں یہ بات پرس کا سبب ہے یا نہیں؟
آج تو ہمیں یہ مال و دولت کی بہتات اور شام کے وقت تک کچھ پیسوں کا آ جانا بہت بھلا اور بہت اچھا نظر آتا ہے، لیکن جب اس کا انجام آخرت میں سامنے آئے گا تب پتا چلے گا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ آج ہم اس سے غافل ہیں، آج اس سے بے پرواہ ہیں۔ میں تو کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ ہمارا ایمان ہے، اللہ کے رسول ہیں اور قیامت ہے ہمارا ایمان، لیکن قیامت پر کتنا ایمان، اللہ پر کتنا یقین، قیامت پر کتنا یقین؟ جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو بالکل صفر بات محسوس ہوتی ہے، صفر محسوس ہوتی ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ کئی دفعہ تو ایسی طبیعت پہ گراں بات گزرتی ہے کہ بہت دیر تک میں ایک سکتے کی کیفیت میں ہوتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے ایمان کو شجرہ طیبہ سے قرار دیا، مثال قرار دی کہ یہ ایمان مثال ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے۔ یہ مثال دے کے باتیں آگے بھی کی ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ درخت ہمیشہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی قول انجیل میں موجود ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ درخت کیسا ہے، اچھا ہے، برا ہے، پھل ٹھیک ہے، دیتا ہے یا نہیں دیتا، پھل سے پتہ چلتا ہے۔ ہمارے ایمان کا پھل ہمیں کیا مل رہا ہے؟ اے میرے اللہ، ہمارے ایمان کا پھل کیا مل رہا ہے؟ ہمیں کیا صداقت مل رہی ہے، دیانت مل رہی ہے، امانت مل رہی ہے، تقویٰ مل رہا ہے، مال کی محبت نکل رہی ہے، حب جا اور حب مال نکل رہا ہے دل سے؟ نہیں، بلکہ حب مال بھی اسی طرح، حب جا بھی اسی طرح، حسد بھی اسی طرح، جھوٹ بھی اسی طرح، فراڈ بھی اسی طرح، دھوکہ بھی اسی طرح۔ مجھے آپ بتلائیے کہ ہمارے ایمان کے درخت نے ہمیں کیا دیا ہے؟ ہمارے ایمان کے درخت نے ہمیں کیا پھل دیا ہے؟ سوچیے اللہ کے لیے، اگر یہ ایمان کا پھل، یہ درخت پھل صحیح نہیں دیتا تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے، لیکن ہمارا اس طرف دھیان ہی نہیں ہے، اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اعمال سے اور ہمارے معاملات سے کیا چیز چھوٹ رہی ہے، سوائے دھوکے کے، سوائے عیاری کے، سوائے چوری کے، سوائے جھوٹ کے ہمارے اندر رہ کیا گیا ہے؟ اوپر سے لے کے نیچے کے معاشرے تک کیا ہے ہمارے پر؟ کیا اس ایمان کے درخت نے ہمیں دیا ہے؟ لیکن جس وقت صحابہ کرام، تابعین کرام، ان کے دلوں میں یہ ایمان سمایا تھا تو وہ وحشی بھی آپس میں محبوب ہو گئے، جو ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کی عزت پائمال کرنا اپنے لیے فخر سمجھتے تھے، اب وہ ایک دوسرے کی عزت کے محافظ بن کے وہ اپنے آپ کو باعزت سمجھنے لگے۔ یہ کیسی تبدیلی ایسی آئی، یہ ان کے دلوں میں بہار ایسی آئی، لیکن ہم تو رجت کافرہ کی طرف بالکل الٹی ربند ہماری چل رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو خیر، یہ تو ایک جنرل بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ ما اسألکم علیہ اجرا وما انا من المتکلفین، کہ میں کوئی بناوٹی باتیں کرنے والا نہیں ہوں، تکلف سے کام، تکلفانہ انداز میرا نہیں ہے۔ جو کچھ اللہ ذوالجلال مجھے فرماتے ہیں میں وہ تمہیں پہنچا دیتا ہوں۔ میرے بات، یہ جو میری بات ہے میری نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی کیوں ہے پھر کسی وقت انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو عرض کروں۔ یہاں دیکھیے حضرت عبداللہ ابن مسعود صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس من علم شیئا فلیقل بہ ومن لم یعلم فلیقل اللہ اعلم۔ لوگوں جو کوئی مسئلہ جانتا ہے تو وہ اس مسئلے پر عمل کرے اور لوگوں کو وہ مسئلہ بتلائے۔ فلیقل بہ، وہ کہے لوگوں کو بتلائے کہ یہ مسئلہ یوں ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں ومن لم یعلم، اور جو وہ مسئلہ نہیں جانتا اس سے کوئی پوچھا جاتا ہے، اس کو علم نہیں ہے، فلیقل اللہ اعلم، وہ کہہ دے اللہ بہتر جانتے، مجھے نہیں پتا بھائی، کسی اور عالم سے پوچھو۔
کسی اور بڑے بزرگ سے پوچھ لو، کہتے ہیں فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَن يَقُولَ مَا لَمْ يَعْلَمْ اللَّهُ أَعْلَمُ، اللہ اکبر، کہتے ہیں یہ بھی علم ہے، سنیے ذرا، یہ بھی علم ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو فقہاء صحابہ میں شمار ہوتے، مجتہدین صحابہ میں شمار ہوتے، فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَن يَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ، یہ بھی علم ہے کہ اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور اس کو نہ آئے تو وہ کہے اللہ عالم، وہ کہے اللہ بہتر جان، کہتے ہیں یہ بھی علم ہے، یہ بھی علم ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا، اگر یہ کہہ دیں ہمیں نہیں آتا اللہ جانتا ہے تو پھر میری یہ توہین ہوگی، مجھے مولوی کون کہے گا، مجھے مفتی صاحب کون کہیں گے، لوگ میرے پاس کیسے آئیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرماتے ہیں قال اللہ عز وجل لنبیہ قل ما اسألکم علیہ اجرا وما انا من المتکلفین، کہ دیکھو اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام سے یہ بات فرمائی ہے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں لیتا اور میں متکلفین میں سے نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ نبی علیہ السلام بناوٹی بات نہیں کرتے تھے، وہی کہتے تھے جو اللہ فرماتے تھے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے، اور جو بات نہیں معلوم نہیں تھی کہہ دیتے تھے نبی علیہ السلام کی اللہ عالم، کہہ دیتے تھے نبی علیہ السلام لا ادری، میں نہیں جانتا، اللہ اکبر کبیر۔ بلکہ قرآن مجید نے سورۃ المائدہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ۔ کس لیے نازل کی ہے؟ کہ آپ کو جو اللہ نے دکھایا ہے علم، اس کے مطابق لوگوں کے مابین فیصلہ کریں۔ جو علم آپ کو اللہ نے دیا ہے اس علم کے بنا پر، اس علم کے تناظر میں آپ فیصلے کریں، لوگوں کو بتلائیں، نہ ان کی خواہش کی پرواہ کریں، نہ اپنی منمانی کریں، نہ اپنی منمانی کریں۔ اب یہ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے، اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ اگر میں منمانی کروں، کوئی عالم منمانی کرے تو سوچئے یہ اقدام اس کا کیسا ہو۔ اللہ اپنے رسول سے فرما رہے بما اراک اللہ، اللہ نے تمہیں دکھایا ہے، جو بصیرت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے اس کے مطابق تم فیصلہ کرو۔ جس طرح دوسرے مقام سے فرمایا فاحکم بینہم بما انزل اللہ، کہ جو کچھ اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے اس کے مطابق حکم نافذ کریے، ان کے مطابق فیصلے کیجیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل قدر صحابی ہیں، صحیح بخاری کی روایت، حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں بیمار تھا، اللہ اکبر کبیرہ، میں بیمار تھا تو نبی علیہ السلام میری عیادت کے لیے تشریف لائے، اور آپ کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی، ابو بکر کے ہمراہ نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ وقد اغمی علیہ، میری بیماری کی کیفیت یہ تھی کہ مجھ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، اور میں بے ہوش تھا۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، فتوضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم صب وضوءہ علیہ، فرماتے ہیں کہ پھر نبی علیہ السلام نے پانی منگوایا، وضو کیا، وضو کر کے بقیہ پانی وہ میرے اوپر اس کے چھینٹے مارے، اللہ اکبر، میرے اوپر آپ نے پانی کے چھینٹے مارے۔ فرماتے ہیں فافقت، تو مجھے افاقہ ہوا، وہ غمی کی کیفیت نبی علیہ السلام کے چھینٹوں کی برکت سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے زائل فرما دی۔ فقلت، مجھے ہوش آئی تو میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا حضور کیف اصنع فی مالی، حضور فرمائیے میں اپنے مال کا کیا کروں، اللہ نے مجھے مال دیا ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ نے مجھے مال دیا ہے، میری اولاد ہے، میں اس مال کو اولاد میں کیسے تقسیم کروں؟ فرماتے ہیں جابر فما اجابنی بشیء، نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے اور کچھ جواب نہ دیا، بشیء، کسی چیز کا جواب نہ دیا، کسی جملے کا، کسی حصے کا، میرے سوال کے حصے کا کوئی جواب دیا، کچھ بھی نہ جواب دیا۔
اللہ حتی نزلت آیت المیراث، تاکہ میراث کی آیت جو سورۃ بقرہ میں ہے، اس کے سورۃ النساء میں، وہ نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور نبی علیہ السلام نے پھر مجھے بلا کے وہ آیت سنائی اور بتلایا یہ ہے مال کے مطابق فیصلہ اللہ رب العزت کا کہ اولاد کے مابین یا دوسرے رشتہ داروں کے مابین یہ مال تقسیم کس طرح کرنا ہے۔ اب دیکھیے، نبی علیہ السلام سے سوال کیا جاتا ہے اور نبی علیہ السلام اس کے جواب میں بالکل خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الروح، کہ نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا، حضور فرمائیے روح کیا ہے؟ یہ جو سورۃ کاف اور بنی اسرائیل میں آتا ہے قصہ، مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام سے یہودیوں کے سکھلانے پر کفار مکہ نے سوال 3 کیے تھے، اور یہاں یہ بات دیکھیے کہ یہود پڑھے لکھے تھے، کفار مکہ وہ مطالبہ کرتے تھے یہ پہاڑ سونے کا بن جائے، یہ وادی لے لہا اٹھے، یہ آپ کے پاس سونے اور چاندی کے کنگن پہنے ہوں، مال و دولت آپ کے پاس کیوں نہیں؟ ان کے مطالبات مادی نقطہ نظر تھے، علم سے عاری تھے۔ جو علم سے عاری ہوتا ہے وہ مادی دنیا کو دیکھتا ہے، جو علم سے شناسا ہوتا ہے وہ علم کی صفات کرتا ہے۔ کفار نے ان سے پوچھا اور یہودیوں نے کہا 3 باتیں پوچھو روح کیا ہے، پوچھو اصحاب کہف کیا ہے، پوچھو ذوالقرنین کون ہے، کیا قصہ ہے ان کا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بتلاؤں گا، جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے کل بتلاؤں گا۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، اس کی وعیت کہ نبی علیہ السلام خاموش رہے، لیکن کل کیا بتلانا تھا؟ 17-18 دن گزر گئے، وہ پوچھتے ہیں کہ بتلائے، آپ وعدہ کیا تھا، آپ خاموش۔ آپ ایمانداری سے سوچئے کہ نبی علیہ السلام پر کیا گزری ہوگی، آپ نے کل کا وعدہ کیا ہے اور وہ مطالبہ بار بار کر رہے ہیں، آپ خاموشی اختیار کیے جا رہے ہیں، کیا کیفیت ہوگی نبی علیہ السلام کی بے قراری کی اور بے چینی کی؟ لیکن وہی لانا یا دینا یا بھیجنا یہ کس کے اختیار میں تھا؟ نبی علیہ السلام کی چاہت پر نہیں تھا، نبی علیہ السلام کی چاہت پر نہیں تھا۔ ایک موقع پر جبرائیل امین نے پوچھا تھا، جبرائیل سے پوچھا تھا نبی علیہ السلام نے، جبرائیل میں تو 3-4 دن سے تیرے انتظار میں تھا، تو آیا ہی نہیں۔ تو جبرائیل نے آگے سے جواب دیا میں اپنی مرضی سے آتا ہی نہیں، اللہ حکم دیتے ہیں تو آتا ہوں، اپنی مرضی سے تو میں بھی نہیں آتا، مجھے اللہ حکم دیتے ہیں تو میں آتا ہوں۔ اب جبرائیل آتے ہیں تو نبی علیہ السلام کو علم ہوتا، اللہ اکبر کبھی کئی دن گزر گئے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روح کے بارے میں بھی، اصحاب کہف کے بارے میں بھی اور ذوالقرنین کے بارے میں بھی مسئلہ واضح کیا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ، یہ نہ کہا کرے کہ میں کل کروں گا، یہ کہا کرے کہ انشاءاللہ کل کروں۔ گویا انشاءاللہ چھوٹ گئی تھی، سبق ملا نا ہمیں، جو کرنا چاہیے انشاءاللہ کروں گا، لیکن انشاءاللہ کو معذرت کے ساتھ نہ کرنے کے لیے ڈھال نہ بنایا کرے، ہاں انا للہ، ڈھال نہ بنایا کرے کہ جناب انشاءاللہ۔ دوسرا آدمی تو سمجھے ٹھیک ہے یہ پکا ہو گیا ہے، لیکن اس کی انشاءاللہ پوری نہ ہو۔ یہ جو شک کی بنیاد پر انشاءاللہ کہتا ہے، یہ بھی تو دوسرے لفظوں میں اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے، اپنے ساتھی کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ یہ عہدہ برا نہیں ہوتا انشاءاللہ کہنے سے۔ اس لیے آئندہ کے لیے جب بھی کوئی بات ہو پختہ عزم سے کہ یہ انشاءاللہ۔ مجھے یاد آیا جس وقت تاتاری لشکر پیدر پہ کامیابیوں سے ہمکنار ہوتا ہوا ہے اور شام کے محاذ پر پہنچا تھا، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے شام کے حاکم سے کہا تھا دیکھ لو مقابلہ کرو۔ پتا کیسے مقابلہ؟ وہ بغداد سے چلا ہے، شام تک پہنچا ہے، کوئی راستے میں اس کے کھڑا ہی نہیں ہوا ہے، اس نے تو انسانی سروں کے
مینار بنا دیے بغداد میں، انسانی سروں کے بغداد مینار بنا دیا انسانی سروں کا بغداد میں، اور دجلہ و فرات کی نہریں وہ کئی روز تک خون آلود رہی۔ کون کے سامنے جائے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے دین کے لیے نکلو، انشاءاللہ اللہ تمہیں فتح دے گا، اور ساتھ فرماتے ہیں میں انشاءاللہ تحقیقاً لا تشکیقاً، ساتھ کہتے ہیں انشاءاللہ تحقیقاً لا تشکیقاً، میں شک کے طور پر نہیں کہتا، یقین کے طور پر کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ چنانچہ اس کو آمادہ کیا اور ہوا بھی اسی طرح، پھر وہ نکلا مقابلے کے لیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد بھی کی اور تاتار پسپا ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ کا مرحلہ آئے تو یقین ہو، دل میں اعتماد پورا ہو کہ یہ کرنا ہے، اپنے بھائی کو دھوکہ نہیں دینا انشاءاللہ کی بنیاد پر۔ اللہ اس کمزوری سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو خیر، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں بھی نبی علیہ السلام سے کچھ سوال ہوئے، لیکن نبی علیہ السلام نے سوالوں کے جواب ارشاد نہیں فرمائے، خاموشی اختیار کی۔ مسلم محمد میں، حاکم میں اور دوسری احادیث کی کتابوں میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، اللہ اکبر کبیر، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے اور ایک ساتھی آیا اور آگے سوال کرنے لگا، حضور ای البقاء خیر، ای البقاء خیر، حضور فرمائیے سب سے اچھا ٹکڑا کون سا ہے، اچھی جگہ کون سی؟ فقال لا ادری، آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا، مجھے پتہ نہیں، یہ اللہ کے رسول ہے، یہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال لا ادری، اللہ اکبر، جبرائیل آئے، جبرائیل سے پوچھا نبی علیہ السلام نے کہ جبرائیل ای البقاء خیر، مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ کون سی کا ٹکڑا حصہ وہ سب سے بہتر ہے؟ جبرائیل کہنے لگا لا جی مجھے نہیں پتا۔ جبرائیل بھی کہتا ہے مجھے نہیں پتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام سے پوچھ کے آؤ۔ اللہ رب العزت کے پاس گیا اور جبرائیل نے پوچھا علیہ السلام کے حضور یا مولا کریم، آپ کے محبوب نے یہ سوال پوچھا ہے کہ ای البقاء خیر، تو نبی اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا المساجد، المساجد، سب سے بہترین جگہ مسجدوں کی، اور اسی کا دوسرا مقام ای البقاء شر، اور سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا السوق، بازار، یہ بازار، کاروبار، دکانداری، جہاں جھوٹ کا کاروبار ہوتا ہے، دھوکے کا کاروبار ہوتا ہے، دغے اور فراڈ کا کاروبار ہوتا ہے، سب سے بری جگہ یہ، جہاں تجار کے بارے میں فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ ایک تاجر جو صادق ہے، امین ہے اور سچا ہے، وہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ وہاں مد مقابل نے فرمایا التجار هم الفساق، یہ تاجر ہی فسق و فجور میں لتے ہوئے، کیوں کہ یہ دھوکہ دیتے، جھوٹ بولتے، غلط مال تک فروخت کرتے۔ ہمارا جانبدار تو اس مسئلے میں بدنام ہو چکا ہے، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جناب خیال کرنا جو چیز لفافے میں ڈالو گے کہیں گھر میں اسی وقت دیکھ لینا وہی تمہیں سما دی گئی ہے کہ نیچے سے کوئی اور لفافہ تمہارے ہاتھ دے دیا گیا ہے۔ جنگ بازار کی تو یہ بات معروف ہے، اتنی ہاتھ کی صفائی، اتنا یعنی باریک دینی سے دھوکہ، تولا کچھ اور دیا اور تھمایا کچھ اور۔ ہمارا حال تو یہ ہے ہماری تجارت کا، انا للہ و انا الیہ، یعنی دھوکہ دینے میں، فراڈ کرنے میں اور آنکھوں میں مٹی ڈالنے میں ہم بڑے ہی ماشاءاللہ وسیع الظرف ثابت ہوئے، بڑے ماہر اور بڑے کاریگر ثابت ہوئے، لیکن اسی کاریگروں پر یہ جس کو کاریگری کہتے ہو، آپ نے فرمایا هم الفجار، یہی فاجر ہیں، یہی فاسق۔ اللہ اس قسم کے فسق و فجور سے مسلمانوں کو بچائے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہاں بھی ارشاد فرمایا، اور یہی ہمارے ائمہ اور ہمارے
صحابہ کرام، نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام کا کردار. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں ان کے شاگرد ہیں عقبہ بن مسلم. عقبہ بن مسلم کہتے ہیں کہ میں 34 ماہ تک، گویا 2 ماہ کم 3 سال، 2 ماہ کل 34 مہینے ہوئے نا، تو 3 سال میں 2 مہینے کم، اتنا عرصہ عبداللہ بن عمر کی مصاحبت میں رہا، ان کے ساتھ رہا، ان کا تلمس مجھے حاصل ہے. فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ میں نے ان کو دیکھا کہ اکثر جب مسائل ان سے پوچھا جاتا تھا تو اکثر مسائل کے بارے میں فرماتے تھے لا ادری، مجھے پتا نہیں. عبداللہ بن عمر جیسے محدث، عبداللہ بن عمر جیسے فقیہ مدینہ طیبہ کے، وہ کہتے ہیں، راوی کہتا ہے، شاگرد کہتا ہے کہ اکثر یہی فرماتے تھے لا ادری، اور ایک دن تو مجھے کہہ ہی دیا. کہا کیا کہ یا عقبہ کہ یریدون ہؤلاء اتدرون ما یریدون ہؤلاء، یہ جو آج آ کے نئے نئے سوال کرتے ہیں، پتہ ہے یہ کیوں پوچھتے ہیں؟ کیا پتہ کیوں پوچھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہؤلاء یریدون ان یجعلوا ظہورنا جسرا الی جہنم. اللہ، کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پشتوں کو جہنم کا پل بنا لے. کیا مطلب؟ کہ ایسے مسائل پوچھتے ہیں، ہم کہیں تمہیں جائز ہے وہ کام کر کیے جائیں، وہ نتیجہ اللہ کی نافرمانی میں ہو، پل ہم کو بنا لیا، اعتماد ہم پر کر لیا. تو یہ جہنم میں جانے کے لیے گویا ہماری پشت کو انہوں نے کیا بنایا ہے؟ پل بنایا ہے. اس لیے یہ مسئلے پوچھتے. آج بھی یہی کیفیت. ایک ساتھی نے ٹیلی فون کیا ابھی 2-3 روز کی بات، کہنے لگا جی وہ وہاں امریکہ میں ہوں، وہاں سے ٹیلی فون کر، وہاں دکان پر رکھتا ہوں، نماز مسجد بہت دور ہے، جماعت کے لیے پڑھا نہیں جاتا ہے، پہنچا نہیں جاتا، تو میں اکیلا نماز پڑھ لیا کروں. میں نے کہا بھائی آپ وہاں مال لینے کے لیے گئے ہیں یا ایمان بچانے کے لیے گئے؟ میرا سوال اس کو یہ تھا کہ آپ مال کمانے کے لیے گئے ہیں یا ایمان بچانے کے لیے گئے؟ مال کمانے کے لیے گئے ہیں تو پھر مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اگر ایمان بچانے کے لیے ہے تو ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ نماز مسجد میں پڑھے اور باجماعت پڑھے. اگر کبھی کوتاہی ہو جائے، کبھی غلطی ہو جائے، رہ جائے، اللہ معاف فرمائے گا. لیکن ہمیشہ کے لیے اسی دکان میں نماز پڑھ لینا، اس کی مجھ سے اجازت کیوں لیتے ہو؟ پھر اجازت مجھ سے لے لو اور آپ کے لیے چھٹی ہو جائے جناب کس کے لیے؟ اپنی دکان میں نماز پڑھنے کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی اس قسم کے سوال ہمیشہ ہوتے ہیں علماء، اور ان قسم کے سوالات کا جواب دینے سے بھی گریز کرنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ یہ لوگ ہمیں پل بناتے ہیں جہنم کے لیے میں جانے کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر بڑے ہی جلیل القدر تابعی تھے، بڑے جلیل القدر تابعی تھے. آپ اندازہ کریں کس کس کا تذکرہ کروں. یحییٰ بن سعید انصاری جو مدینے کے دوسرے محدث اور فقیہ، وہ فرمایا کرتے تھے ما ادرکنا بالمدینۃ احدا نفضلہ علی القاسم. مدینہ میں اور کوئی نہیں ہے کہ جس کو ہم سمجھے کہ یہ قاسم سے علم و فضل میں بڑا ہوا ہے. یہ اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے محدث اور فقیہ تھے. ابن سعد کہتے ہیں طبقات میں کان ثقۃ رفیعا عالما فقیہا اماما کثیر الحدیث. بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے رفیع مرتبت اور بہت بڑے امام اور کثیر حدیث روایت کرنے والے. قاسم رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا، جس طرح کہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے جامع بیان العلم میں ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں ان سے مسئلہ پوچھا، وہ کہنے لگے لا ادری، میں نہیں جانتا. وہ کہنے لگے کہ لا اعرف غیرک، اور ہمیں نظر نہیں آتا جس سے مسئلہ پوچھے. اب سوال دیکھیے، لا اعرف غیرک، اور ہے بھی جس سے مسئلہ پوچھے، اور کس سے مسئلہ پوچھے؟ آپ کہہ رہے ہیں مجھے آتا نہیں. تو وہ کہنے لگے فقال لا تنظر الی طول لحیتی، میری لمبی لمبی داڑھی نہ دیکھو،
وَكَثْرَةُ النَّاسِ حَوْلِي، اور میرے اردا گرد یہ لو جم گھٹا شاگردوں کا، سائلین کا، اس کو دیکھ کے متاثر نہ ہو، واللہ ما آشن، اللہ کی قسم مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب اندازہ کیجئے کتنے محتاط تھے، کتنا احتیاط تھا ہمارے اسلاف۔ حضرت امام مالک قاسم کا نام تو آپ نے نہیں جانا، یہ قاسم بن محمد بن ابی بکر ہے۔ یہ وہی ہے جو ایک دفعہ بتلایا تھا محرم کے ایام میں کہ یہ ان کی اولاد میں سے ہیں جو کہلاتے ہیں بعد الغاری، سمجھے؟ بعد الغاری، غار ہرا کے بعد مدینے میں جو اولاد ہوئی ہے اس کو یہ بعد الغاری کہتے ہیں۔ اور یہ آج بھی ان کی یہ اولاد ہمارے اعظم گڑھ کے علاقے میں موجود ہے، اور وہ خود بتلاتے ہیں اعظم گڑھ کی یہی نسل، یہی سلسلہ نسب، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں کسی کو سانپ نہیں ڈستا، کسی کو سانپ نہیں ڈستا۔ کیوں نہیں ڈستا؟ یہ تو اللہ حکمت جانتا ہے کیوں نہیں ڈستا ہے؟ انہوں نے شاید سانپوں نے ان کے سردار نے حضرت ابو بکر کو ایک دفعہ ڈھس لیا، اور اس کے بعد ان سے ان کو پتہ بو آ گئی گویا کہ یہ تو ابو بکر کے خاندان کا ہے، دستہ نہیں ہے۔ یہ انہی کی اولاد میں ہے، قاسم بن محمد بن ابی بکر۔ یہ بعد الغاری بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اکثر ہم نہیں جانتے ائمہ کرام کو، صرف 4 ائمہ نہیں ہوئے، امام حنیفہ، امام مالک، امام احمد، امام شافعی، یہ 4 نہیں ہیں، بہت ائمہ کرام، ایک سے ایک بڑھ کر۔ اللہ اکبر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ ایک نے پوچھا اور آیا اور آ کے کہنے لگا، امام صاحب میں 6 ماہ کی مسافت سے آیا، 6 ماہ کا سفر کر کے آپ کے پاس مدینہ طیبہ پہنچا ہوں، اور مجھے نمائندہ بنا کے میرے بستی والوں نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ مالک سے یہ مسئلہ، امام مالک سے یہ مسئلہ پوچھ کے آؤ۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو جس وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات اس نے کہی تو امام مالک کہنے لگے، لا ادری، مجھے تو یہ مسئلہ آتا ہی نہیں ہے، مجھے تو یہ مسئلہ نہیں آتا، کیا جواب دوں؟ وہ کہنے لگا کیا کہوں گا جا کے کہ 6 ماہ کا سفر کر کے آیا ہوں اور جواب یہ پایا ہے آ کے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، کیا جواب دوں گا؟ مانے لگے وہاں جا کے تو جو کہنا ہے تو کہنا ہے، ابھی بازار میں جاؤ نا اور جا کے کہو اور 6 ماہ کا سفر کر کے آیا ہوں اور مسئلہ مالک سے پوچھا ہے، مالک کہتا ہے مجھے نہیں آتا، ابھی جا کے اعلان کر۔ اللہ، وہ اس قسم کو اپنی عزت کا باعث نہیں سمجھتے تھے، اس میں عزت داری نہیں سمجھتے تھے، اس میں خدا خوفی سمجھتے تھے کہ ایک مسئلہ جس کا علم نہ ہو اس کو بتلا دیا جائے کہ یہ جھوٹا موٹا، وہ تو مطمئن ہو گیا، ذمہ دار یہ قرار پایا۔ یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ اور فتویٰ دینے سے صحابہ کرام تابعین کس طرح بچتے تھے، اجتناب کرتے تھے، اللہ نے چاہا تو کچھ آئندہ خطبے میں بھی عرض کروں گا، اور باقی جو باتیں اس سلسلے میں رہ گئی ہیں انشاءاللہ اس کا اہتمام کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس قسم کے تکلفات سے ہمیں محفوظ رکھے، سادہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنا بندہ ہمیں اس دنیا میں بنائے رکھے، اور قیامت میں اللہ ذو الجلال اپنا دیدار اور اپنی جنت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔